کتے کے دیدار سے شیطان اس مرنے والے کی لاش میں گھسنے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پروفیسر آرتھر اپنی کتاب ایران بعد ساسانیہ میں رقم تراز ہیں۔ اوسطا کے بے شمار مقامات سے اب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عناصر طبعی کی پرستش ہمیشہ دین زرتشتی کی اصولی خصوصیت رہی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زرتشتی آگ اور پانی و مٹی کو آلودہ کرنے سے کس قدر پرہیز کرتے ہیں۔ اگاتھیاس لکھتا ہے کہ اہل ایران سب سے زیادہ پانی کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے ساتھ منہ دھونے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور سوائے پینے اور پودوں میں دینے کے اور کسی غرض کے لیے نہیں چھوتے۔ وندیداد میں مذہبی رسوم تطہیر کے لیے پانی کے استعمال کی سب ہدایات لکھی گئی ہیں۔ تطہیر کے لیے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر ہے تو وہ گائے کا پیشاب ہے۔ ان کے ہاں تخلیق کائنات کا تصور، یہ عالم رنگ و بو کس طرح مارز وجود میں آیا، اس کے بارے میں عجیب و غریب نظریات اہل ایران کے ہاں رائج تھے، جن کو قصے اور کہانیاں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عقل و دانش ان کو حقیقت تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ ان کہانیوں کے سلسلہ دراز میں سے ہم ایک نظریہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مستند خیال کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر آرتھر ایران بعد ساسانیہ میں لکھتے ہیں، مسئلہ آفرینش کائنات کا قصہ جو سب نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدائے اصلی یعنی زروان 1000 سال تک قربانیاں دیتا رہا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جس کا نام وہ اہورا مزدہ رکھے، لیکن 1000 سال کے بعد اس کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہوا کہ اس کی قربانیاں کارگر نہیں ہوئی۔ تب اس کے دو بیٹے موجود ہو گئے، ایک اہورا مزدہ جو اس کی قربانیوں کا نتیجہ تھا اور دوسرا اہرمن جو اس کے شک کا نتیجہ تھا۔ زروان نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کی بادشاہی اس کو دوں گا جو پہلے میرے سامنے آئے گا۔ تب اہرمن اس کے سامنے آ گیا۔ زروان نے پوچھا، تو کون ہے؟ اہرمن نے جواب دیا، میں تیرا بیٹا ہوں۔ زروان نے کہا، میرا بیٹا تو معطر اور نورانی ہونا چاہیے، اور تم متعفن اور ظلمانی ہو۔ تب اہورا مزدہ معطر اور نورانی جسم کے ساتھ پیدا ہوا۔ زروان نے اسے بطور اپنے فرزند کے شناخت کیا اور اس سے کہا کہ اب تک تو میں نے تیرے لیے قربانیاں دیتا رہا، اور اب آئندہ چاہیے کہ تو میرے لیے قربانیاں دے۔ اہرمن نے باپ کو اس کا وعدہ یاد دلایا کہ تو نے کہا تھا کہ جو پہلے میرے سامنے آئے گا اس کو بادشاہ بناؤں گا۔ زروان نے کہا، میں 9000 سال کی بادشاہی تجھے دیتا ہوں، لیکن اس مدت کے گزرنے کے بعد اہورا مزدہ اکیلا سلطنت کرے گا۔ اس نظریہ تخلیق کائنات کے مطالعہ سے اس کی لغویت از خود آشکارا ہو جاتی ہے، جس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ جو اولاد کا محتاج ہو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو خدا 1000 سال تک قربانیاں دیتا رہے اور اس کی امید بر نہ آئے تو ایسے خدا کی خدائی سے کسی مخلوق کی مشکل کیسے آسان ہوگی؟ 1000 سال کی قربانی کے بعد امید بر بھی آئی تو عجیب انداز سے کہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک سراپا خیر اور ایک مجسمہ شر۔ اس خدا کی مرضی تو یہ تھی کہ میں دنیا کی مملکت سراپا خیر بیٹے کو دوں گا، لیکن مجسمہ شر بیٹا اتنا عیار نکلا کہ اپنے باپ کو بھی پچھاڑ دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ کائنات کی زمام حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ناچار اور بے بس زروان کو بادل ناخواستہ 9000 سال کے لیے اس دنیا کی حکومت اہرمن کے سپرد کرنا پڑی۔ یہ طفلانہ قصہ صرف قصہ ہی نہیں تھا بلکہ عرصہ دراز تک ایک باشوکت و جبروت قوم کا عقیدہ بنا رہا جس پر وہ پختگی سے ڈٹی رہی۔ ایرانیوں کے مذہبی افکار و عقائد، جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آریاؤں کے قدیم مذہب کی بنیاد عناصر طبعی، اجسام فلکی اور قدرتی طاقتوں کی پرستش پر تھی، لیکن ان کے ساتھ جلد ہی نئے خدا بھی شامل ہو گئے، لیکن زرتشت کی دعوت کے نتیجہ میں انہوں نے تمام دیگر خداؤں کی پرستش کو ترک کر دیا۔